ہی سرچشموں سے فیض یافتہ ہیں. آپ نے قدیم تعلیم بھی حاصل کی ہے اور جدید نظام تعلیم سے بھی فائدہ اٹھایا ہے, اور اس موضوع پر آپ نے لکھا بھی خوب ہے. لہذا ہم آج جناب سے درخواست گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی مشاہدہ پیش فرمائیں. اس کے بعد جن ساتھیوں کو موضوع کی مناسبت سے سوالات کرنا ہے وہ تحریری سوالات کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. جمعیت الاصلاح کے میرے تمام عزیز ذمہ داران اور بہت ہی عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا آج، حالانکہ یہ میرے شوق کا، میری دلچسپی کا اور آپ سے گفتگو کرنا اور تبادلہ خیال کرنا میرے لیے بے انتہائی عزت افزائی کا موضوع اور باعث تھا. لیکن مجھے آج شام ہی میں بھی فلائٹ پکڑنی ہے، حیدرآباد واپس جانا ہے، تو جلدی گفتگو ختم کر کے میں جانا چاہوں گا. معذرت خواہ اس لیے بھی ہوں کہ میں محاضرے کے انداز پہ گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ وقت کم ہے. میں چاہوں گا کہ جو پریکٹیکل باتیں ہیں، عملی باتیں ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں، ان کو میں لے سکوں کچھ زیادہ. جیسا کہ ابھی تعارف میں بات آئی کہ میں آپ ہی کا ایک فرد رہا ہوں. میری پوری تعلیم درجہ حفظ سے لے کر درجہ افتہ تک اسی دارالعلوم کے احاطے میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد اور کہیں تعلیم نہیں ہوئی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. تو کبھی کبھی میں اطراح مذاق اپنے آپ کو ندوے کا مواحد کہتا ہوں کہ بس ایک ہی تعلیم یہاں کی رہی، لیکن اس کے بعد اصلی تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی یونیورسٹی سے رہی، اور پھر اسلامک فقہ اکیڈمی جو دہلی میں ایک معروف ادارہ ہے، وہاں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی علیہ الرحمہ جو بانی بھی تھے اسلامک فقہ اکیڈمی کے اور تا حیات جنرل سیکریٹری رہے، ان کی رفاقت میں، ان کی خدمت میں رہ کر اس اکیڈمی میں کام کرنے کا موقع ملا. اور ان کی وفات کے بعد، ان کی زندگی بھر پھر میں کہیں نہیں گیا، اور ان کی وفات کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں عصری ادارہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں جاؤں، اور وہیں ابھی ہوں. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری تعلیم یہیں کی رہی، اور عصری تعلیم بھی حاصل کرنے کا بڑے ادارے سے موقع ملا، اور ایک یونیورسٹی ہی میں پڑھا رہا ہوں. تو دیکھ رہا ہوں کہ عملی دشواریاں کیا ہیں، یا آپ کے جیسے رفقاء اور ساتھیوں کے ذہنوں میں کیا سوالات آتے ہیں، یا ہمیں کن باتوں کی بھی تیاری کر لینی چاہیے. یہ بات بھی بڑی خوشائن ہے کہ یہاں اتنی بڑی اہم شخصیات آئیں اور ان سے آپ حضرات نے استفادہ کیا. اور جیسا کہ آپ کے منتظم نے ابھی بات رکھی کہ آپ کے اندر وہی ذوق و شوق اور امنگ اور حوصلہ نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک نہ صرف زندہ قوم کے افراد ہیں، بلکہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں اور زندگی کی معنویت کو سمجھتے ہیں. آج جو گفتگو کا موضوع رکھا گیا ہے وہ موجودہ حالات اور دینی مدارس کی تعلیم. اور یہ موضوع اس لیے رکھا گیا کہ ایسا محسوس کیا آپ کے ساتھیوں نے، اور میرا بھی یہ احساس رہا ہے پچھلے عرصے میں، خاص طور سے یہ احساس اور بڑھا ہے کہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں دینی تعلیم کو لے کر، اور ہمارے بہت سارے رفقاء اور فضلاء کے اندر ایک دوسری قسم کا احساس بھی جنم لینے لگ گیا ہے کہ اس تعلیم کا استعمال ہمیں کہاں ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. تو اسی تناظر میں یہ موضوع رکھا گیا ہے، اور میں چند باتیں پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جس سے ہمیں اور آپ سب کو اتفاق ہے کہ انسان کی قدر و قیمت علم سے ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو علم کا زیور پہنایا، اور اہل علم اور غیر اہل علم کو برابر قرار نہیں دیا. یہ ہر فرد جانتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. تو علم اس لیے ہے کہ ہم صحیح معنوں میں انسان بن جائیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے. تعلیم کوئی سی بھی ہو، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم صحیح معنوں میں انسان مکمل نہیں ہیں. اور اس کائنات کو جو اللہ نے سجایا ہے،
سنوارا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اشرف المخلوقات بن کر نہیں رہ سکتا ہے اس کائنات کے اندر اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ علم اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا علوم حاصل کرنے ہیں۔ علوم کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ایک بحر بے کرا ہے، ہر دن علوم کی نئی نئی شاخیں نکل رہی ہیں۔ آپ علوم اسلامیہ کے اندر دیکھیں تو کتنی شاخیں نکل چکی ہیں، صرف علم حدیث کے اندر میں کتنے علوم ہیں، علم تفسیر اور قرأت کے اندر کتنے علوم ہیں، اور اصلی میدانوں میں اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے اور علم کا سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی میں انٹیگرل یونیورسٹی سے آ رہا ہوں اور وہاں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ سائنس کے میدان میں کس طرح علم کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، اور ایسی سی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ایسا انسان تیار کیا جائے جس کے اندر دوسرے جانوروں کی خصوصیات ہوں۔ یعنی ایک جانور جو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا خوبی رکھی ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، وہ چیز انسان کے اندر لا دی جائے کہ یہ بھی اندھیرے میں دیکھ لے۔ ایک چیونٹی جس کے اندر سونگنے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، قوت شامہ، وہ کیسے انسان کے اندر لے آیا جائے۔ ایک گھوڑا جو بہت تیز رفتار دوڑتا ہے، یا اور بھی جانور ہیں جو بہت، ہرن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے شیر سے بھی زیادہ، وہ رفتار کیسے اس کے اندر آ جائے۔ تو مختلف قسم کی جو جینیٹک خصوصیات ہوتی ہیں، موڈیفیکیشن آف جینز کر رہے ہیں وہ انسان کی جین میں وہ تبدیلیاں۔ اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا سفر تو بہت لمبا ہے اور چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان بہت سارے علوم کا ماہر نہیں بن سکتا ہے، کسی ایک ہی دو کا ماہر بنے گا وہ۔ یہ دوسری بات مجھے کہنی تھی۔ تیسری بات یہ کہ انسان کی قدر و قیمت اس وقت ہر حال میں ہے اور ہر جگہ ہے جب وہ کسی ایک فن میں مہارت اور کمال رکھتا ہو، چاہے وہ بہت چھوٹا سے چھوٹا۔ اگر کوئی شخص اس مائک کا ماہر ہے اور یہ خراب ہو جائے تو وہی آ کر ٹھیک کرے گا اس کو، اور ہم اپنے فضل و کمال اور تقریر و گفتگو کے باوجود اجنبی بن کر کھڑے رہ جائیں گے۔ آج کل ہمارے چھوٹے بچے موبائل کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اپنے دادا کو اور اپنے ابا کو بیوقوف بنانے لگ جاتے ہیں وہ، اور دماغی کا کھیل چل رہا ہے وہ۔ تو کسی بھی فن میں، کسی بھی موضوع میں، کسی بھی میدان میں اگر ہمارے اندر کمال پیدا ہو گیا ہے، اور کمال کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود اس بات پر کنونسنگ ہو، اطمینان ہو، انشراح ہو، یعنی ہم سمجھتے ہوں کہ ہم ہیں کیا اس میدان میں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کل جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے، یعنی انٹرویو لینے والا یہ جج نہیں کرتا ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے میں طے کروں، بلکہ سامنے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے آپ بتائیے، آپ جس جگہ جانا چاہتے ہیں اس جگہ کے لیے اپنے آپ کو کتنا فٹ آپ دیکھتے ہیں، آپ طے کیجیے، آپ بتائیے۔ اب وہ بولے گا 5 منٹ بولے گا، وہ اس کے 5 منٹ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شخص کتنا فٹ ہے، اس کے بولنے کا انداز بھی معلوم ہو جائے گا، جس میدان کو اس نے منتخب کیا بولنے کے لیے اس میدان کا نالج، اس میدان کی معلومات بھی معلوم ہو جائے گی، اس کا وے آف پریزنٹیشن کس انداز سے لاجیکل انداز میں باتیں کر رہا ہے، وہ اشارے مل جائیں گے کہ کیسے وہ چلا سکتا ہے اس کو، جبکہ اس کو کھلا میدان دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کے پڑھ لینے کے بعد آپ سے کسی خاص موضوع پر میں سوال نہ کروں، میں کہوں کہ آپ جس موضوع پر زیادہ کمفرٹیبل ہوں، یعنی جو موضوع آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو، اسی پر آپ 5 منٹ گفتگو کیجیے۔ تو ہمارے پاس ایک ایسا میدان ہونا چاہیے جس کے بارے میں ہم خود اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ آئی ایم فار دس فیلڈ، میں اس میدان کا ماہر ہوں، میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں۔ ماہر کا مطلب میں کچھ کر سکتا ہوں اور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور سیکھ سکتا ہوں اور بھی سیکھوں گا، آگے بڑھوں گا۔ تو یہ اس زندگی میں چلنے والی چیز ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اور ہمارے پاس اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کچھ ذمہ داریاں انسان کے سپرد کی ہیں، اور ہمیں سے ہر ایک کو واپس جانا ہے اور اللہ کے یہاں جواب دہی کرنی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ جو علم ہے کہ انسان کے فرائض کیا ہیں اور وہ اپنی زندگی کو کس طرح اللہ کے احکام کے مطابق گزار لے جائے، اور پھر آگے اللہ اس کو موقع دے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کام کر سکے، اس کو ہم کچھ دیر کے لیے دین علم کا نام دے لیتے ہیں۔ اس کو کچھ دیر کے لیے آپ سے گفتگو کی خاطر ہم اس کو دینی علم کا نام دے لیتے ہیں۔ میں اس لیے یہ لفظ بول رہا ہوں کچھ دیر کے لیے کہ دینی علم اور دنیاوی علم کی تقسیم پر بڑی بحثیں ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے یہ باتیں اٹھائیں کہ اسلام میں کہیں پر تقسیم نہیں ہے دینی علم اور دنیاوی علم کی، آپ علماء نے کیوں تقسیم کر دی؟
ہم نے بھی یہ بات کہی، یعنی ہم سے مراد ہمارے علماء نے بھی، کہ ٹھیک ہے اسلام میں تقسیم اگر ہے تو علم نافع علم غیر نافع کی ہے. اللہم انا نسألک علما نافعا، یا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع. علم دین علم دنیا کی تقسیم نہیں ہے، ہمارے علماء نے کی ہے لیکن قرآن و حدیث میں نہیں ہے. لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے گفتگو کی خاطر اس کو ہم نام دیتے ہیں دینی علم کا. یعنی اللہ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں ایک مومن کی زندگی گزارنے کی، اس کے علم کا. اگر یہ علم ہمارے پاس نہ ہو تو نہ خود ہم اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزار پائیں گے، نہ ہم دوسروں کو بتا پائیں گے. یہ بہت سے لوگ ہیں سماج میں جن کے پاس یہی نام استعمال کیجیے کہ دین کا علم نہیں ہے، تو ان سے بہت سارے فرائض میں غفلت ہو رہی ہے، بہت سارے حدود ہر سرحدیں ٹوٹ رہی ہیں ان کی زندگی میں، بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ بہت کامیاب انسان ہو، پیسے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، سماج میں اپنی شہرت کے اعتبار سے، لیکن ان کی زندگی کیا واقعی کامیاب ہے؟ ایک سوالیہ نشان لگتا ہے. اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیسے والے سب سے زیادہ اپنی خانگی زندگی میں ناکام ہیں، سب سے زیادہ پیسے اور عہدے والے سب سے زیادہ بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جاننا ضروری ہوتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے ہیں وہ. ہم نے اس کا نام تھوڑی دیر کے لیے علم دین رکھا. تو یہ جو سطح ہے علم دین کے حاصل کرنے کی سطح، جاننا، یہ ایک انسان کو دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. ہم یہاں تک آ گئے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دینی مدارس کی جو تعلیم ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ایک گروہ، ایک طبقہ، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین میں تفقہ اور کمال رکھتے ہوں، تاکہ دین کے علم کو لے کر وہ سماج میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں، خود بھی سمجھیں دین کو اور دین کو سمجھا بھی سکیں. پورے مسلم معاشرے کو اگر آپ سامنے رکھیں اپنے ملک کی آبادی کے اندر ہی، تو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ یا گروہ کتنا ہوگا؟ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، اور مسلم آبادی جو پورے ملک کے اندر ہے اس میں دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا ریشیو لیں، آپ تناسب لیں، کتنا بنے گا؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صرف 3% لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں یا 4% پڑھتے ہیں. یعنی 97-98% ہمارے سماج کے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، بچے اور بچیاں دوسری جگہ پڑھ رہے ہیں. صرف 3% سے 4% دینی مدارس میں پڑھتے ہیں. تو پورے سماج میں اگر 3% دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو کتنا کم ہے وہ؟ شاید وہ من کل فرقۃ منہم طائفہ بھی نہیں بن پا رہے ہیں. اب اس چھوٹے سے تناسب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اب ہم اپنے سماج کو دیکھ لیں، مدرسے کے احاطے کے اندر میں دیکھ لیں کہ کتنے وہ ہیں فارغ ہونے والے جو لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم اس منصب اور مقام تک پہنچ پا رہے ہیں. وہ اور کم ہو جا رہے ہیں کہ تفقہ کا یہ صلاحیت اور کمال پیدا کر لیں اپنے اندر، اور پھر وہ بعد میں اس میدان کو اپنا میدان بنا سکیں. تو میری گفتگو کا ایک رخ تو یہ تھا کہ دینی مدارس کی تعلیم اس وقت مسلم سماج کے اندر ایک چھوٹا طبقہ ہے جو حاصل کر رہا ہے. اگر اس طبقے نے دینی علم کے اندر کمال پیدا کر لیا تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق سماج کی رہبری یا رہنمائی کا کام انجام دے گا. اگر یہ دینی مدارس اور اس سے ہاتھ فارغ ہونے والے یہ طلباء یا فارغین نہ ہوں تو کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، اس کا تصور کیجیے. ہمارے سامنے سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جہاں بخاری اور ترمذی اور نسائی اور سمرقندی اور اوزجندی اور قسطلانی اور کون پیدا ہوئے، قسطلان تو نہیں، کتنے پیدا ہوئے، خوجندی. آج آپ کو یہ ان شہروں کے نام بھی نہیں ملیں گے. ہم اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو نقشہ رکھ کر سمجھاتے ہیں کہ یہ ازبکستان ہے، یہ کرغزستان ہے، یہ ترکمانستان ہے، ان کے اندر کے یہ فلاں جگہوں پر یہ سب شہر تھے چھوٹے چھوٹے، جو آج نام ان کے بدلے ہوئے ہیں. ختم ہوا. اندلس میں 600 برس ہم نے حکومت کی تھی، آج وہ اسپین کہلاتا ہے. وہاں کون ہے؟ لوگ یہاں بھی کہہ رہے ہیں، صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ یہ ہماری عمارتیں باقی نہیں رہیں گی.
قصر حمرا تو موجود ہے اسپین کے اندر آج بھی، غرناطہ کے محل آج بھی موجود ہیں، عالیشان عمارتیں موجود ہیں، لیکن وہ افراد نہیں رہے۔ یہ میں پرٹیکولر مخصوص طور پر آپ لوگوں کے لیے اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں، ایک عمومی بات کر رہا تھا کہ دینی مدارس کی تعلیم موجودہ حالات میں، تو ایک جانب یہ بھی کوشش ہے کہ دینی مدارس کی تعلیم کے تئیں ایسی بدگمانیاں پیدا کی جائیں، ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، ایسا خیال بنایا جائے کہ اس تعلیم کی اہمیت گھٹ جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ علم سے آراستہ ہونا، کمال فن حاصل کرنا، اس میں اللہ کے دیے ہوئے فرائض سے واقف ہونا، اپنی زندگی کو اس روشنی میں گزارنا اور دوسروں کی زندگیوں کو اس روشنی میں گزارنے کے لیے تیار ہونا، یہ جو اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا اور امت میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، آج دینی مدارس اپنے ملک کے اندر میں یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ متاثر ہو تو کون لے کر آئے گا اس روشنی کو؟ وہ جو عربی میں ایک محاورہ ہے نا کہ کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے، لیکن نمک ہی جب خراب ہو جائے تو کھانا کیسے پھر درست ہوگا؟ وہ عربی کا شعر ہے نا شاید۔ تو ایک تو میں نے عمومی گفتگو آپ کے سامنے رکھی کہ دینی مدارس کی تعلیم کیوں ضروری ہے، اور جو یہاں سے بہت معمولی تعداد میں جو آپ طلبہ نکلتے ہیں ان میں سے جنہوں نے اس میدان کو اپنا میدان کار بنایا، ان کا رول کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے انفرادی گفتگو پر۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں کوئی محاضرہ اور تقریر کے انداز میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت بھی کم ہے اور کچھ عملی باتیں مجھے کرنی ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر خاص طور پر نظام تعلیم میں تبدیلی آ رہی ہے، بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ باشعور ہیں، پڑھتے ہیں، وہ واقف ہوں گے کہ 2020 میں ہمارے ملک میں نیا نظام تعلیم آیا ہے جس کا نام ہے NEP 2020، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020۔ اس نے پورے فریم ورک کو چینج کر دیا، منظر نامے کو بدل دیا ہے، یعنی اب پورے ملک کی عصری تعلیم گاہوں میں نظام تعلیم بدل رہا ہے، اور وہ کس روشنی میں بدلے گا وہ یہ پالیسی ہے۔ ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک کتابچہ ہے ضخیم ہے 70-80 صفحات میں، جس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اب کس نہج پر نظام تعلیم ملک کے اندر بننے والا ہے۔ کافی تبدیلیاں اس میں کی گئی ہیں۔ اس کے مطابق عصری تعلیم گاہوں میں، اسکولوں کے اندر بھی وہ تعلیم کا نظام بدل رہا ہے، جس میں دورانیہ بھی بدل رہا ہے، نام بھی بدل رہا ہے، ڈگریاں بھی بدل رہی ہیں، داخلے اور فارغ ہونے کی جو الگ الگ منزلیں ہوتی ہیں وہ سب بدل رہے ہیں۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ 10th ہوتا ہے، بورڈ ہوتا ہے، سب بورڈ بدل رہے ہیں، مضامین بدل رہے ہیں، مضامین اور عملی زندگی میں کیا ہنر سیکھنا ہے ان کا الگ الگ کمبینیشن بن رہا ہے، اختصاص کے میدان بدل رہے ہیں۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، قوانین بن رہے ہیں، تو پورا سب کچھ نیا آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہمارے دینی مدارس کی نظام تعلیم پر بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کی روشنی میں قوانین بن رہے ہیں، ان قوانین کی روشنی میں وہ سوالات یہاں بھی اب ہونے لگ گئے ہیں، اور ہم اور آپ جو فارغ ہو کر یہاں سے جائیں گے ہمیں اس نظام تعلیم کا سامنا کرنا ہے، تو اثرات آ ہی رہے ہیں اس کے، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ تو یہ جو نیا نظام تعلیم آیا ہے اس کی وجہ سے کچھ سوالات آئے ہیں، کچھ باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک دوسرے یہ کہ زمانہ بہت تیزی میں تبدیل ہو رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی میڈیکل سائنس کے ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا تھا، مختلف میدان میں نئی نئی تحقیقات، نئی نئی ترقیاں ہو رہی ہیں، اور ان ترقیوں اور تحقیقات کے پیچھے بھی اور آگے بھی نئے نظریات اور نئے تصورات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ نئے تصورات کے نتیجے میں وہ تحقیقات کرتے ہیں، اور نئی تحقیق کر کے وہ نئے تصورات کو جنم دیتے ہیں، ان کی روشنی میں نئے قوانین بناتے ہیں، چاہے وہ ہمارے آپ کی نظر میں جتنے بھی غلط ہوں، پالیسیاں انہی کی روشنی میں بنتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اور آپ اس پر محاضرات سنتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے کہ کس طرح نئے نظریات آ رہے ہیں اس زمانے میں، ان کی روشنی میں زندگی کا نیا طور طریقہ سیٹ ہو رہا ہے۔ اصطلاحات نئی ہیں، فیمنزم کے نام پر ہے، اس کے اندر کی کتنی اصطلاحات ہیں، حریت اور اختیار و آزادی کے نام پر ہے، فیملی لائف، فیملی خاکی زندگی کے حوالے سے ہے، بہت سے ہیں۔
ہمیں ان سے بھی واقف ہونا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے جب اگلی زندگی میں جائیں گے تو ہمارے سامنے کیا چیزیں آئیں گی. تو قانون بھی بدل رہا ہے، تعلیم کا منظرنامہ، نئے نظریات، نئے تصورات اور اس کی روشنی میں نئی تحقیقات بھی آ رہی ہیں. یہ بھی ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کر رہی ہیں کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے سامنے کیا سوالات آئیں گے اور کیا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اب آئیے میں بات وہیں شروع میں لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے مدارس سے نکلنے والے کچھ فارغین کے ذہنوں میں، یا جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ کچھ منفی خیالات بھی ہمارے لوگوں میں آنے لگ جاتے ہیں کہ اس تعلیم کی افادیت کیا ہے، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد آگے ہم کیا کریں گے. اگر آپ ایک لے مین کی طرح، ایک عام آدمی کی طرح سوال کریں تو 2-3 سوال سامنے آتے ہیں. اس تعلیم یعنی دینی تعلیم کسی بھی مدرسے میں ہو، دیوبند ہو، ندوہ ہو، فلاح ہو، اصلاح ہو، سلفیہ ہو، اشرفیہ ہو، کچھ بھی لے لیں، نظام تعلیم تو ایک ہی ہے. قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، عربی ادب اور اس کے متعلقات، انہیں کی تو تعلیم ہوتی ہے نا، تاریخ کی تعلیم ہوتی ہے. کتابیں الگ ہو سکتی ہیں اور پڑھانے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، مسلک الگ ہو سکتا ہے، لیکن مضامین تو وہی ہیں. تو سوالات صرف 2-3 ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس تعلیم کے حاصل کرنے کے بعد ہم زندگی میں کیا کریں، یعنی ہم اپنے گھر کو کس طرح چلائیں، ہماری معیشت کا کیا ہوگا، نوکری کہاں ملے گی. ایک سوال یہ آتا ہے. ہم مسجدوں میں جائیں، مدرسوں میں جائیں تو سب کی کھپت مدرسوں میں کہاں ہے، مسجدوں میں جائیں تو پھر ہم سب کی کھپت وہاں بھی نہیں ہو رہی ہے، ہمیں نوکری کہاں ملے گی، یا ہم کیا کریں. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں اور تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس تعلیم کے آگے راستہ کیا ہے. معلومات کی بھی کمی رہتی ہے اور راستے اس طرح متعین نہیں ہیں جس طرح اگر آپ یہاں مثال کے طور پر ندوے میں آپ آئے ہیں اور آپ کا داخلہ عالیہ اولیٰ میں ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ عالیہ اولیٰ کے بعد عالیہ ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، رابعہ ہے، اطمینان سے آپ 4 سال تک ہیں. لیکن آپ فراغت کے بعد یہاں سے چاہے آپ عالیہ رابعہ کے بعد جائیں یا پھر آپ تکمیل کے بعد جائیں تو آگے خود بخود متعین راستہ نہیں ہے، آپ کو چننا پڑے گا نا کدھر جانا ہے ہمیں. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اس تعلیم کے بعد اگر ہمیں اور تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہم کہاں جائیں، کیا تعلیم حاصل کریں. اب بہت سارے اس کے جوابات ہیں، بہت سارے اس کے راستے لوگ بتاتے ہیں اپنے اپنے انداز سے. یہ دوسرا ہے. تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ اس تعلیم کا جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے. یعنی ہمارے بہت سے فارغین دینی مدارس سے پڑھ کر، ندوے سے یا دوسرے اداروں سے فارغ ہو کر اصلی تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں تو انہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اب ہم تعلیم حاصل کرنا شروع کر رہے ہیں. ہم نے اب تک تعلیم نہیں حاصل کی تھی، ہم تعلیم اب حاصل کرنا شروع کر رہے ہیں. یہ خیال آنے لگتا ہے لوگوں کے اندر میں. انہیں یہ اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کا استعمال ہمیں کہاں کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. تو ایک خلا آپ کو نظر آئے گا. آپ حضرات ابھی یہاں ہیں، ہم اور ہمارے جیسے وہ آپ کے رفقا جو اب چلے گئے ہیں وہاں آپ سے تھوڑا آگے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. تو ان کو اس زندگی کے ان قیمتی ایام کی، اس قیمتی تعلیم کے استعمال کا محل اور مقام اور طریقہ نہیں معلوم. یہ تیسرا سوال آتا ہے. ان تینوں سوالات کی روشنی میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تعلیم اب حاصل کر کے یہاں سے جب نکلیں گے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. کچھ جوابات جو میرے ذہن میں ہیں میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. اب جو ضرورت ہو گئی ہے اس کے لحاظ سے ہمارے پاس 2 بنیادی راستہ ہے. ایک یہ ہے کہ ہم علوم شریعہ کو اپنا میدان بنائیں، علوم شریعہ کو اپنا میدان بنائیں. آپ میں سے جن کے اندر بھی یہ شوق و ذوق ہے اور ہونا چاہیے، چونکہ بہت کم ہی منتخب ہو کر یہاں دینی مدارس میں آتے ہیں اور ایسے اہم ادارے ہیں، اگر انہوں نے علوم شریعہ جس میں سارے مضامین آتے ہیں جو آپ یہاں پڑھتے ہیں، عربی ادب ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اسلامی تاریخ ہو، کوئی بھی میدان، اگر اس کو میدان بناتے ہیں تو پھر پوری طرح اس میں اختصاص پیدا کیجیے. ہلکے پھلکے سے نہیں کام چلے گا. آپ اور اختصاص اسی انداز کا جس میں آپ کو خود اپنے اوپر اطمینان ہو. اس کے لیے آپ کو وسیع مطالعہ کرنا ہوگا، وسیع مطالعہ. اس کے لیے آپ کو فن پر کمال حاصل کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو زبان بھی سیکھنا ہوگا، تحریری صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور یہ چیزیں وہ ہیں جن کے لیے کوئی خاص محنت کی ضرورت نہیں. ہمارا نظام تعلیم مدرسے کے اندر ابھی اس کا پورا موقع اور ماحول ہمیں فراہم کرتا ہے. بس ہمیں صرف یکسو ہو کر تعلیم حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں
اور جتنا عرصہ ہمیں ملا ہے ہم اس میں کچھ پیدا کر کے جائیں۔ اگر ہم نے علوم شریعہ میں اختصاص اور کمال پیدا کر لیا تو آگے ہمارا میدان عمل یہی رہے گا۔ معیشت کس طرح ہماری حاصل ہوگی وہ ایک دوسرا سوال ہے، اس پر الگ سے گفتگو کر لی جائے گی، لیکن ہمیں اس بات کو طے کر لینا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اب اس میدان میں کچھ نہ کچھ کروں گا اور اپنے اندر کمال پیدا کروں گا۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رازق ہے، راستے پیدا کرتا ہے۔ اگر میں اپنی مثال آپ کے سامنے رکھوں تو میں نے کبھی بھی یہ تصور میں نہیں سوچا تھا کہ میں کسی یونیورسٹی میں جاؤں گا اور تعلیم حاصل کروں گا اور پھر میں کسی نوکری میں رہوں گا، لیکن آج میرے پاس نوکری ہے۔ کیا پتہ آپ کے لیے اللہ نے کیا راستہ رکھا ہو، لیکن آج جب آپ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علوم شریعہ کو اپنا میدان بنانا چاہتے ہیں تو اچھی طرح آپ بنائیں، کچا نہیں ہونا چاہیے، ہلکا پھلکا نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر کمال اور اختصاص پیدا کر لیا تو راستہ آگے طے شدہ ہے، جگہ اچھی ملنی ہی ملنی ہے آپ کو کام کرنے کا میدان، کیونکہ صحیح معنوں میں آج ایسے افراد کی بہت کمی ہے جو علوم شریعہ میں اختصاص اور کمال رکھتے ہوں، مضمون کے اندر بھی، تحریر کے اندر بھی، زبان کے اندر بھی، اور ایک صفت کا اور اضافہ کروں گا کہ وہ اپنے اندر جلد بازی نہ رکھتے ہوں اور قناعت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ کچھ چیزوں کو دیتا ہے، انتظار بھی اللہ کی طرف سے کرایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے زبان، قلم اور مضمون پر کمال پیدا کر لیا اور پھر مزاجی خامی آپ نے اپنے اندر نہیں رکھی، جلد بازی کی، فوراً ہمیں یہ ملے، کبھی یہاں کبھی وہاں، سکون کی ایک زندگی گزاریں، جہاں اللہ موقع دے وہاں لگ جائیں اور خدمت کرنے لگ جائیں تو راستے آپ کے سامنے بہت کھلیں گے، اس لیے کہ صلاحیتوں کا بڑا فقدان ہے۔ میں پورے درد دل کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صلاحیتوں کا بہت بڑا فقدان ہے۔ لوگ اچھے باصلاحیت افراد کو تلاش کر رہے ہیں اور نہیں ملتے ہیں۔ آپ جتنی بھی بھیڑ جمع کر دیں، چن کر شاید گنتی سے انگلیوں پر گن کر آپ لا پائیں گے افراد کو جن کے اندر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مضمون، زبان اور قلم تینوں کی صلاحیت اس کے اندر ہو اور ذرا مزاجی ٹھہراؤ اس کے اندر ہو، قناعت پسندی ہو۔ بہت راستے ان کے لیے ہیں، تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات ہم رفقا میں سے کن کے لیے ہے وہ اپنے طور پہ اس کو طے کریں گے۔ اب اس سے ہٹ کے عمومی باتوں پر آئیں۔ جو حضرات تعلیم کو پورا کر کے آگے کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے اس زمانے میں کہ وہ کم سے کم 12ویں کی ڈگری حاصل کریں، 12 کی، اور اس ضرورت کو محسوس کر کے آج مختلف مدارس کے لوگوں نے اور مختلف اداروں نے 12ویں کی سند حاصل کرنے کا نظام بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو اب کہاں پر کیا شکل ہے اس کو دیکھتے ہوئے آگے تعلیم حاصل کرنا ہے تو اب بہتر راستہ یہ ہے، میں بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، کہ 12ویں کی سند سرکاری طور پر حاصل کر لیں۔ مدرسے کی اسناد مختلف جگہوں کو منظور ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں مثال کے طور پر لجنۃ العلماء کی عالمیت کی سند 12ویں کے برابر ہے، BA میں داخلہ ملتا ہے، اور فضیلت کی سند BA کے برابر ہے، MA میں داخلہ ملتا ہے، لیکن یہ آج کی تاریخ میں ہے، کل کی تاریخ میں یہ ہوگا یا نہیں رہے گا باقی نہیں معلوم۔ بہت کچھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے بہت تیزی سے، تو ورنہ ہر جگہ یہ منظوری ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 12ویں کی سند ہے تو آپ کہیں بھی داخلہ لے سکتے ہیں، کسی بھی مضمون میں لے سکتے ہیں۔ تو جن کو آگے اصلی تعلیم حاصل کرنی ہے ان کے پاس 12ویں کی سند ہونی چاہیے، اور 12ویں کی سند حاصل کرنے کا آسان راستہ اس زمانے میں NIOS سے امتحان دے لینا ہے، جو بڑا آسان ہوتا ہے۔ اگر تیاری ہم نے کر لی ہے تو بہت سہولت کے ساتھ سرکاری نظام یہ ہے کہ NIOS کے ذریعے 12ویں کی سند حاصل کر لیں۔ 12ویں کی سند حاصل کر لینے کے بعد ہمارے سامنے گریجویشن کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس بات پہ غور کریں کہ جن حضرات نے، ہمارے جن ساتھیوں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور اب وہ اصلی تعلیم کے راستے پر جا رہے ہیں اور 12ویں کی سند انہوں نے لے لی، تو ان کا یہ امتیاز ہے کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین کا علم موجود ہے اور پختہ علم موجود ہے، وہ کبھی نہیں بھٹکیں گے، الا یہ کہ وہ بھٹکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ نہ بھٹکیں گے نہ دوسروں کو بھٹکنے دیں گے، اور وہ خاموش طریقے پر جہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے بہت بڑا دین کا کام انجام دے سکتے ہیں، صرف اپنی موجودگی سے۔
تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے وہ اصلی، لیکن چونکہ ان کے پاس دین کا علم ہے، چونکہ انہوں نے دین کو سمجھا ہے، عربی زبان کو جانتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم ہے، ان کا وجود، ان کی موجودگی ہی دین کا بہت بڑا کام کر رہی ہوگی. خود ان کی زندگی دینی گزرے گی، جہاں پر ہوں گے وہاں پر لوگ دین کی باتیں بتائیں گے، اس سماج کو ویسا بنانے کی کوشش کریں گے وہ. تو ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ان کی اپنی زندگی، اپنے خاندان کی زندگی اچھی گزرے گی، دینی گزرے گی، وہ دوسروں کو دین کی باتیں بتا پائیں گے اور اصلی تعلیم کا سلسلہ وہ جاری کر پائیں گے. آگے جانے کے بعد جب اصلی تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو یہاں پر ان کی دین کی تعلیم اور عربی زبان سے واقفیت اور اردو زبان کی مہارت اور کچھ حد تک فارسی کی مہارت، زبان سے واقفیت، یہ ان کے لیے ایڈیشنل کوالیفیکیشن بنتی ہے جو ان کے برابر کے ساتھیوں میں نہیں ہوتی ہے. آپ میں سے جو فضلاء ہسٹری کے شعبے میں چلے گئے، اور ہمارے بہت سے مدارس کے فارغین شعبہ تاریخ میں ہیں اور اونچے اونچے عہدوں تک پہنچے ہیں، سائنس کے میدان میں گئے ہیں، وہ سماجیات کے میدان میں گئے ہیں، وہ انتظامی امور میں گئے ہیں، وہ تو اگر وہ دینی مدارس سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں ان کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ان کی زبان اچھی ہوتی ہے، ان کو 2-3 لینگویج ایکسٹرا آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی عملی زندگی کو بہت پرسکون گزار رہے ہوتے ہیں. ان کو سکون سے پڑھ کر اور یاد کرنے کا جو کی مشق ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر، اس کی روشنی میں وہاں بھی تعلیم و جلدی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں کہ جو مدارس کے فارغین ہمارے یہاں داخلہ لیتے ہیں دیگر مضامین میں، معاشیات میں، سماجیات میں، سیاسیات میں، تاریخ میں، مطالعات نسواں میں، وہاں کے اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسرے طلبہ کے مقابلے میں فارغین مدارس جلدی پک اپ کرتے ہیں، جلدی یاد کرتے ہیں، جلدی سمجھتے ہیں. ان کے لیے بیریئر جو چیز ہوتی ہے، رکاوٹ، وہ صرف زبان ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ ہماری یونیورسٹی میں تعلیم اردو ذریعے سے ہوتی ہے تو ان کے لیے زبان کی رکاوٹ بھی نہیں رہتی ہے. لیکن جن فضلاء نے انگریزی کو بہتر کر لیا ہے ان کے لیے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ بہت دیر سے آگے بڑھتے ہیں. تو اصلی تعلیم کے لائن میں جانے والوں کے لیے بھی دین کی یہ تعلیم جو وہ حاصل کر کے گئے ہیں وہ ایڈیشنل کوالیفیکیشن بنتا ہے، ان کا امتیاز بنتا ہے، اور وہ بہت کچھ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں. تو 12ویں کی سند حاصل کریں. اس کے بعد اب اس زمانے میں جو آگے تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم CUT کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی کامن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پورے ملک کے اندر اور یونیورسٹیز کو چننا ہوتا ہے. تو ہم جانے سے پہلے کچھ معلومات حاصل کر لیں، اور آج کل آپ کے جو فارغین مدارس سے نکل کر چلے گئے ہیں وہ یہ سب معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں بہت سی جگہوں پر. ان سے رابطے میں آئیں گے تو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کن کن جگہوں پر کون سی سند منظور ہے یا آپ کہاں کہاں داخلہ لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کرنی ہے کہ اصلی تعلیم میں جانے کے بعد ہمارے سامنے راستہ صرف ایک ہی نہیں ہے کہ ہم عربی زبان و ادب میں جائیں یا اسلامک اسٹڈیز کے شعبے میں جائیں یا اردو کے شعبے میں جائیں. ہم کسی بھی شعبے میں جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے، اور جا رہے ہیں لوگ. اور اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم انگریزی زبان کو سیکھ لیں. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے دارالعلوم نظر العلماء لکھنؤ کے اندر شروع سے انگریزی داخل نصاب. اگر ہم نے خود اس کو ایک سوتیلا سلوک اس کے ساتھ کیا اور نہیں سیکھا تو ہماری کمزوری ہے. ورنہ جس طرح ہم عربی سیکھتے ہیں اور عربی مہارت پیدا کرتے ہیں ہم انگریزی بھی سیکھ سکتے ہیں. انگریزی تو اور بھی آسان ہے. وہ جو محاورہ ہے نا کہ عربی نکالے چربی اور فارسی نکالے تیل، اور اردو ہے کچھ کچھ اور ہندی ہے کھیل. اس زمانے میں تو انگریزی بھی کھیل ہے کیونکہ ہر طرف انگریزی کا استعمال ہے. آپ موبائل استعمال کرتے ہیں انگریزی اس میں دیکھتے ہیں ہر جگہ. تو انگریزی پر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو سیکھ لیں گے. اور اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے کی خبر پڑھی ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند میں یہ طے کیا ہے کہ ہم انگریزی میں مدرسہ قائم کریں گے. ہمارے فارغین ندوہ کام کر ہی رہے ہیں، پہلے سے کام کر رہے ہیں. تو انگریزی زبان کو سیکھ لینا ضروری ہے. اگر وہ سیکھ لیتے ہیں تو کسی بھی مضمون کے اندر آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ اس مضمون کی کتابوں کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا انگریزی آنے کی وجہ سے، اور بڑی آسانی سے آپ کوپ کر سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں. دینی تعلیم کے بعد اگر ہم اصلی تعلیم میں جاتے ہیں، ہم نے 12ویں کی سند حاصل کر لی، اب ہمارے پاس گریجویشن کی تعلیم ہوتی ہے اور آگے PG کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد ریسرچ ہوتا ہے. لیکن اتنا آگے سیدھا جانے کے بجائے اور بھی راستے ہوتے ہیں کہ گریجویشن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یعنی 3 سال کی ہم اور بھی کئی میدان ہیں جہاں پر جا سکتے ہیں.
اور اس زمانے میں نئے نظام میں تعلیم میں اس بات کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے کہ ہم تجارت میں آئیں، کمپنیاں ڈالیں، دوسرے نئے نئے راستے، ہم نئے نئے طریقے سیکھیں اور ہم خود اپنا کچھ لانچ کریں، اپنی کوئی چیز لانچ کریں نوکری کے بجائے۔ یہ بھی چیزیں ان کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے، اس کے لیے اسکیمیں گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو دینی مدارس کے فارغین بجائے اس کے کہ وہ انتظار میں رہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں مدرسے میں نوکری ملے گی تبھی ہم نوکری کریں گے اور نہیں تو پھر ہم انتظار کرتے رہیں گے، وہ ان سب میدانوں کو اپنا سکتے ہیں اور دینی تعلیم ان کے لیے معاون بنے گی۔ تو دین کی تعلیم کو ہم اس طرح لیں، ایک تو میں نے بتایا کہ وہ دینی تعلیم کو اس لیے حاصل کریں کہ دین کی تعلیم میں ہم اختصاص پیدا کریں اور سماج میں ہم علماء اور فضلاء اور مفتیان اور مفسرین اور محدثین اور فقہاء اور ادباء یہ بنے، مدرسین بنے، یہ ضروری ہے۔ ورنہ ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمارے سامنے اسپین کی اور وسط ایشیا کی مثالیں موجود ہیں، انشاءاللہ یہاں وہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی آہ سحرگاہی اور اپنی محنتوں اور اپنی خدمات کے ذریعے ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا ہے اس قناعت کا، اور لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اصلی تعلیم میں جانا چاہتے ہیں تو وہ دینی تعلیم کو اس طرح لیں کہ وہ ان کے لیے ایک ایسٹ ہے، ایک بوسٹنگ پاور ہے، وہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد ایک سطح کی تعلیم ان کے پاس ہو گئی ہے 12ویں کی سطح کی، اور اب وہ بہت سارے میدان ان میں آئے، وہ نوکری، گورنمنٹ کی نوکری، تدریس کے علاوہ بہت بڑا میدان ہے، اس میں بھی ان کو جانا چاہیے۔ اور دینی تعلیم ان کے لیے رکاوٹ نہیں بلکہ وہاں بھی ان کو یہ آسانی فراہم کرنے والی چیز ہے۔ میڈیکل لائن میں جا سکتے ہیں، وہ جا رہے ہیں لوگ، صرف BOMS نہیں بلکہ اب تو لوگ MBBS میں بھی جا رہے ہیں، سول سروس میں جا رہے ہیں، کئی مدارس کے فارغین آ گئے سول سروس میں، اور سول سروس کے امتحانات نکالنا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک وسیع دائرہ ہے، اپنے ذہنوں کے افق کا وسیع کریں تو ہم اپنی اس تعلیم کے بعد ایک تعلیم کی ایک وسیع دنیا ہے، وہ دنیا ہمارے لیے اوپن ہے، ہم اس میں جا سکتے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ جائیں، اس سوچ کے ساتھ ہم جائیں کہ یہ تعلیم ہماری زندگی اور آخرت کو بھی بہتر بنا رہی ہے اور اس میدان میں آنے والی ہماری تعلیم کو بھی آسان بنا رہی ہے، مفید بنا رہی ہے۔ اب یہ موضوع اس کے علاوہ آگے بہت وسیع ہے، میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں، پھر اس بات کو دہراتے ہوئے کہ دینی مدارس اس وقت ہمارے ملک کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ دینی مدارس نہ ہو اور آپ جس طرح دین کی باتیں ابھی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اگر یہ موقع ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم دنیا سے بھی گئے ہوتے اور آخرت سے بھی گئے ہوتے۔ میں پھر دہراؤں گا، ہم دنیا سے بھی چلے جائیں گے اور آخرت سے تو جائیں گے ہی۔ دنیا سے جانے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں اسپین میں اور سینٹرل ایشیا میں کہ مسلمان کہاں ہیں، دنیا سے بھی گئے ہو۔ ہمارے پاس ایسے فضلاء ماہرین ہونے چاہیے جو دینی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھے، ان کی دنیا کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، آپ اپنے موضوع میں کمال اور مہارت حاصل کر لیں، دنیا کس طرح آپ کے پاس آتی ہے، نوکریاں کیسے آپ کے پاس آتی ہیں، یہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ سب چیز پہلے دن نہیں بتاتا ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اگر ہم اصلی تعلیم میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ دین کی تعلیم جو 12ویں کی سطح پر ہے، اس کے بعد کا راستہ ہم کھولیں، انگریزی زبان میں محنت کر لیں، اچھی زبان سیکھ لیں، 12ویں کی سند حاصل کر لیں اور پھر کھل کر آئیں، نئے نئے موضوعات پر آئیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کے سامنے وہ سارے راستے ہیں اور اچھی سے اچھی تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مرویت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ احساس قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس کا استعمال کیا ہے۔ میں جواب بھی دے دوں کہ ہمارے جو فارغین اصلی تعلیم گاہوں میں جانے کے بعد اس احساس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ تعلیم کیوں حاصل کی تھی، وہ اپنی دینی تعلیم میں کمزور ہوتے ہیں اور وہ اپنے حلقے سے کٹ چکے ہوتے ہیں اور ایسے ماحول سے جڑ چکے ہوتے ہیں جس ماحول میں ان کو اس تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے۔ بھائی زیورات کی، جواہر کی قیمت کون جانے گا؟ جوہری جانے گا، جوہری سمجھے گا نا، ہیرے کی قیمت جوہری سمجھے گا۔ اگر پتھر کو جو ہیرا ہے
اس کو کسی آپ سنگ تراش کو دے دیں تو وہ کیا سمجھے گا اس کو؟ کون سا پتھر ہیرا ہے، کون سا پتھر ہیرا نہیں ہے، اور کس طرح تراشنے کے بعد وہ ہیرا بنے گا، یہ جوہر ہی سمجھتا ہے۔ تو یا تو ان کے اندر صلاحیت کی کمی ہوتی ہے، یا دوسرے ماحول سے وہ جڑ چکے ہوتے ہیں، اور اس حساب سے کمتری کے نتیجے میں وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دینی تعلیم کا حصول جو لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آگے ان کے سامنے بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کریں، جو باتیں میں نے عرض کر دی ہیں اس کے علاوہ۔ ایک سوال ہے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ مدرسے کے ماحول میں ہی اختصاص فقہ و ادب کی طرح UPSC IAS MBBS وغیرہ یا ایسے کم تر درجے کی کوئی تعلیم دے دی جائے؟ لوگ سوچ رہے ہیں اس پر، سوچ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن اس کی تیاری کی تعلیم، یہ جو مضامین آپ نے لکھے ہیں نا MBBS IAS UPSC، اس کی تیاری کے لیے کچھ بنیادی باتیں ان کو بتائی جا سکتی ہیں، کچھ راستے ان کو۔ MBBS کی تعلیم تو اختصاص کی تعلیم ہوئی، وہ تو 5.5 سال کی 6 سال کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس میں کیسے جائیں وہ بات آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ ظاہر سی بات ہے 12ویں کے بعد ہی ہوتا ہے، 12ویں میں اگر ہمارے پاس مضمون بایولوجی ہے تو ہم MBBS کے ٹیسٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، تو یہ باتیں ابھی معلوم ہو سکتی ہیں۔ IAS UPSC سے جو آتے ہیں وہی IAS بنتے ہیں، IAS IPS IFS۔ UPSC ایک ٹیسٹ لیتا ہے، اس کے لیے صرف گریجویشن کی تعلیم کافی ہے۔ کسی بھی مضمون میں کوئی گریجویٹ ہے تو وہ تیاری کر کے UPSC دے سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے 12ویں کر رکھی ہے اور پھر وہ بیٹھ کر تیاری کرتا ہے، اب میں یہاں بھی آپ سے عرض کروں کہ UPSC میں یہ آپ کی اردو بہت کام دینے والی چیز ہے، عربی آپ کے کام دینے والی چیز ہے۔ انگریزی اس وقت کی دنیا کی حاکم زبان بنی ہوئی ہے، جس طرح کسی زمانے میں عربی زبان بنی ہوئی تھی، اس لیے انگریزی کو سیکھ لینا اور اچھا کر لینا ضروری ہے اگر اس طرف جانا چاہتے ہیں تو۔ کھڑے ہو کر ہی پوچھ سکتے ہیں اگر پوچھنا چاہیں تو۔ ایک منٹ۔ جو ملکی مدرسے میں پڑھتے ہیں تو وہ فارغ ہوتے ہوتے 23-24 سال تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اب وہ اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے BA اور NET میں کوالیفائی کریں تو جب بھی وہ پہنچ جائیں گے پھر ان کی معاشرے۔ ہاں، آپ کا سوال یہ ہے کہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے کرتے عمر 22-23-24 سال کی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آگے تعلیم جائیں گے تو عمر زیادہ بڑھے گی۔ دیکھیے کچھ جگہوں پر ایج کا بار ہے، عمر کی حد ہے، زیادہ تر جگہوں پر نہیں ہے۔ جیسے گورنمنٹ کی نوکری میں اگر آپ جانا چاہیں ٹیچنگ میں تو وہاں پر عمر کی قید نہیں لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اگر آپ کے سامنے ویژن پہلے سے کلیئر ہے کہ آپ نے تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یا تو ہم دینی علوم کے اختصاص کو اپنا میدان بنائیں، اور بنانا چاہیے، بہت ضروری ہے، تو عمر کا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ اب الگ سے جو بھی تعلیم چاہیں، آج کل فاصلاتی نظام تعلیم ہے، آن لائن نظام تعلیم ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے ہم مزید تعلیم حاصل کرتے رہ سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ فراغت ہماری علم کی انتہا نہیں ہوتی ہے، حصول علم کی فراغت ایک پلیٹ فارم ہے، ایک اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن کے آگے بہت سارے اسٹیشن آئیں گے، تو ہمیں اپنے علم کو ریفریش کرنا اور اس میں اضافہ کرنا رب زدنی علما کے تحت تو ضروری ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو باضابطہ فارمل ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں اصلی میدان میں، ان کے لیے ہر جگہ عمر کی رکاوٹ نہیں بنے گی، لیکن اگر پہلے سے بات کرتے رہیں اور ذہن واضح رکھیں تو وقت ضائع نہیں ہوتا، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جی آپ سوال کر رہے تھے۔ ہاں میں سمجھ گیا۔ دیکھیے جو لوگ اسکولوں اور کالجز میں پڑھتے ہیں وہ بھی سب کے سب سائنس کے تو نہیں ہوتے ہیں، انہیں بھی بہت سے آرٹس کے ہوتے ہیں، تو سب کو سائنس میں تو جانا نہیں ہے، آرٹس کی لائن میں بھی جا سکتے ہیں نا۔ میں نے بھی 4-5 مضامین بتایا آپ کو،
اسکول آف سوشل سائنس جو ہوتے ہیں اس میں 8-10 مضامین ہوتے ہیں اور وہ سب بغیر سائنس کے ہیں. معاشیات ہے، سیاسیات ہے، سماجیات ہے، تاریخ ہے، حقوق انسانی ہے، مطالعات خواتین ہے، سوشل ورک ہے، بہت سے سبجیکٹس اب نئے نئے بھی کھلتے جا رہے ہیں. اور سائنس کی طرف بھی اگر جانا چاہیں ہمارے کچھ فارغین مدارس تو اب ایسے بھی ادارے جیسے بیدر کا آپ نے نام سنا ہوگا، شاہین کا، وہ لوگ ایک اختصار کے ساتھ نصاب بنا رہے ہیں وہ، تاکہ کچھ وقت میں 1-2 سال کے اندر میں سائنس کی بنیادی تعلیم دے دیں آپ کو. اس طرح کی کوچنگ بھی اب ہو رہی ہے، یہ بھی رجحان اب بننے لگ گیا ہے. تو اسکول میں جو نصاب ہوتا ہے وہ بہت ہی تدریجی طور پر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. 10ویں تک کی جو تعلیم ہے سائنس کی، اس کو 1 سے 1.5 سال میں پڑھانا آسان ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے، آپ اگر ارادہ کریں آپ کو پڑھنا ہے، آپ نے کہیں ٹیوشن ہی کر لیا تو 10ویں تک کے سائنس کی تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں 1 سال میں، 1 سال کی ٹیوشن میں، کوئی مشکل نہیں ہے. نصابی طریقہ جو کتابوں میں ہوتا ہے اس میں مضامین کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کر سکتے ہیں. اور آج کل ایسا نظام بن بھی رہا ہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں سائنس کے میدان میں. دینی علوم کے بعد اگر عصری علوم حاصل کرتے ہیں تو انہی کے ماتحت کام کرنا پڑتا ہے، تو اس سے کیا فائدہ؟ دینی علوم کے بعد اگر عصری علوم حاصل کرتے ہیں تو انہی کے ماتحت، کن کے ماتحت؟ عصری والے. جب عصری تعلیم ہم حاصل کر رہیں گے تو ہم کس کے ماتحت کام کریں گے؟ ہمارے ماتحت لوگ کام کریں گے. میں صدر شعبہ ہوں، میرے ماتحت 25 لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بدر کے قیدیوں سے کہا تھا. وہ قیدی سب کے سب غیر مسلم تھے. اس میں ممانعت تو نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ ہمارے اب ندوے کی تاریخ آپ اٹھائیں شروع میں، تو یہاں سنسکرت کی اور دوسرے مضامین کی تعلیم تھی، دیوبند کے اندر بھی تعلیم تھی. ضروری نہیں کہ ان کے پڑھانے والے مسلمان ہی ہوں، غیر مسلم بھی پڑھا سکتے ہیں. اور قرآن حدیث میں تعلیم الحکمت و ضالۃ المؤمن ان وجدہ فهو حق بها، تعلیم تو کسی سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان اسکولوں میں پڑھانے والے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. تو اس کی تو ممانعت نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں بس ٹھیک ہے، مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے. آپ کی جو بات تھی اس کا میں نے جواب دیا، آپ اس پہ غور کیجیے گا کہ غیر مسلم سے تعلیم ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی قدروں کے ساتھ اور اپنی ایمانیات کے ساتھ رہنا ہے. ہو سکتا ہے ہم سے وہ متاثر ہوں. اگر ہم اصلی تعلیم حاصل کرنا ہے تو بعض مرتبہ اپنی شخصیت بدلنا پڑتا ہے، تو کس طرح ہم یہ اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ کو میں کیسا نظر آ رہا ہوں؟ یعنی آپ کھڑے ہو، میں کھڑا ہوتا ہوں، اور پوچھیے لوگوں سے کہ کون کہاں ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ یونیورسٹی میں ہے اور آپ مدرسے میں ہیں تو پھر میں مان لوں. میں نے 10 سال تعلیم حاصل کی اور 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. اور آپ اگر سماج میں مسلم گھر کے اندر رہ کر اپنی شناخت اور حلیہ بدل لیں تو کون آپ کو مجبور کرے گا؟ یہ تو انفرادی فیصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ اس تعلیم پر فخر حاصل کریں کہ اللہ نے ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کا یہ موقع دیا تاکہ ہم دین سے جڑے رہتے حیات. اس پر ہمیں فخر ہو اور ہم دوسروں کو اس کی طرف لا سکیں. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ میں سے جو اصلی تعلیم کے لیے جائیں گے اور دینی تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں کے لیے وہاں پر رہنما بنیں گے. یہ میں نے بھی کہا تھا نا کہ آپ خاموش انداز سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہوں گے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں گے، آپ اخلاقیات کے ساتھ رہیں گے، ایمانیات کے ساتھ رہیں گے، دیکھ کر لوگ سیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بدلنا پڑتا ہے. کس نے کہا بدلنا پڑتا ہے؟ اگر یونیورسٹی میں یہ مجبوری ہوتی تو آج تو میں ویسا نہیں ہوتا. اور معذرت کے ساتھ جو نہیں گئے وہاں وہ بھی بدل جانا ہے جن کو بدلنا ہے. تحیہ مسرونہ کے بعد عرض یہ ہے کہ فکر اسلامی کو مستقبل میں موضوع بنانے کے لیے کون سے موضوع سے گریجویشن کرنا زیادہ بہتر ہے؟ فکر اسلامی کو موضوع بنانا ہے اور عصری تعلیم کے میدان میں جانا ہے. اس سوال کا اضافہ کرتے آپ تو تاریخ میں آپ جائیے، زیادہ اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد اس میں بہت سارے برانچز ہیں.
تاریخ میں آ جائیے. ویسے کسی میں بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ سماجیات میں آتے ہیں تو سماجیات میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام نے سماج کا کیا تصور دیا ہے, کن بنیادوں پر سماج کو استوار کرنا چاہتا ہے, سماج میں بگاڑ کیوں آتا ہے, کیسے آتا ہے. ابن خلدون, امام غزالی, ابن باجہ ماہرین سماجیات رہے ہیں. آپ معاشیات میں بھی آ سکتے ہیں. اسلام کا نظام معیشت, اس کو ثابت کرنا بہت بڑا چیلنج ہے اس زمانے میں کہ سودی نظام سے کس طرح ہم ہٹیں. ہماری فقہ اکیڈمیاں معاشی مسائل پر فیصلے تو کر رہی ہیں, لیکن وہ نافذ کہاں پر ہو پا رہی ہیں. تو فکری یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہم کسی بھی میدان میں جا سکتے ہیں. پھر وہی 2 شرطیں ہوں گی. ہم جو یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں, اگر وہ ہم پختہ حاصل کر کے نہیں جا رہے ہیں تو وہاں جا کر ہم کچے ہو جائیں گے, ڈھیلے پڑ جائیں گے. اور پھر وہاں جا کر ہم سمجھیں گے اور انگریزی ہمیں اچھی آ رہی ہوگی تو ان باتوں کو ہم وہاں سمجھا سکیں گے, بتا سکیں گے. اگر بی اے مکمل ہے تو فاصلاتی میں ایم اے کا کیا اسکوپ ہے مانو سے, اور آگے کیا کر سکتے ہیں. یہ مجھ سے بات کر لیجیے گا میرا نمبر لے کر کے. جب بی اے مکمل ہو گیا تو آگے کیا کریں گے. اور مانو کا سوال ہے تو الگ سے بتا دیں گے. جی, ہم اپنی عمر کا طویل عرصہ مدرسے میں گزارتے ہیں, اس کے بعد ہم عصری اداروں میں جائیں تو خرچے کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو مدرسے کے بعد عصری علوم کے حصول کے دوران بیچارے کیا ہمارے لیے کمائی کے کیا آپشن ہو سکتے ہیں. نہیں, آپ بالکل بھی عمر کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد عصری تعلیم کے لیے نہ جائیں. کیوں جائیں گے؟ آپ کوئی دکان کھولیں اور بیٹھ جائیں. آپ آن لائن نظام تعلیم جاری کریں. یہ ایک الگ موضوع ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے. ورنہ دینی مدارس کے فارغین آج آن لائن نظام تعلیم کے تحت تعلیم کا بڑا نظام چلا سکتے ہیں. آپ سے میں عرض کروں کہ اصلی تعلیم حاصل کرنے والا جو طبقہ ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں اور اسکولوں میں, ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے. وہ بے چین ہے دینی تعلیم کے لیے. اور اس کی کتنی سطح, وہ آ کے نہیں پڑھ سکتے, وقت نہیں ہے ان کے پاس. لیکن آج کورونا کے بعد آن لائن نظام تعلیم نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے. آپ ان طریقوں پر آئیں. اس میں کتنی سطحیں ہیں. ایک سطح یہ ہے کہ ان کے پاس بنیادی تعلیم نہیں ہے, عقائد کے بارے میں نہیں معلوم, قرآن کو نہیں جانتے, سیرت کو نہیں جانتے. ایک اس سے بھی نیچی سطح ہے کہ ان کو کلمہ نہیں معلوم ہے, عربی حروف پڑھنا نہیں آ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آ رہا ہے, وہ سکھائیں. اور اس سے اوپر سطح پہ جائیں تو پھر دین کی تفصیلی حلال و حرام کے مسائل ہیں, معلومات ہیں, اسلام کی تاریخ ہے, یہ بتائیں. اس سے اوپر کی سطح پہ جائیں آپ تو ان کے سامنے جو اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں, اسلام کے نظام عقیدے کے اوپر اعتراض ہونے لگ گیا ہے. اب شرک کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور اسلام کے نظام نکاح, نظام طلاق, میراث, ان پر اعتراضات ہو رہے ہیں. وہ بچے اور بچیاں, ان کے اندر شوق ہے, وہ چاہتے ہیں اسلام سے جڑ کے رہے, ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ یوٹیوب کھولتے ہیں تو عجیب قسم کے ان کے پاس چینل آتے ہیں جو اور بھی غلط ان کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں. آپ اس سطح کے لوگوں کو, آپ میں سے جن کے اندر وہ صلاحیت ہے, اس سطح کے لوگوں کو ایڈریس کریں. سماج میں کتنے وہ ہیں جو جاب میں ہیں, نوکری میں ہیں, اچھا کما رہے ہیں اور دینی جذبہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں, لیکن ان کو علم نہیں مل پا رہا ہے. تو آپ میں سے جن کو کرنا ہے وہ اصلی تعلیم کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ اب وہ سکھانے کے لیے جائیں نا. یہ سب نئے نئے نظام کو اپنائیں, 2-3 ساتھی مل کر کے ایسا بنائیں. جن کو انگریزی آتی ہے وہ انگریزی میں نظام مدرسہ کھولیں, شارٹ ٹرم کھولیں, مدرسہ نہ کھولیں, شارٹ تعلیم کا کھولیں. وہ تو ایسے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں دین کی خدمت کرنے اور اپنی آمدنی کے لیے بھی اور اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے بھی. اگر کوئی ہم سے کہے کہ دین اور مدرسے سے جڑ جاؤ تو دین سے جڑنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے, مگر مدرسے سے جڑنے کا کیا مطلب؟ کیا پوری قوم کو مدرسوں میں لا کر بھر دیں؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پوری قوم کا 3% مدرسے میں پڑھ رہا ہے. کہاں ہیں آپ, کس دنیا میں؟ پوری قوم کا 3% مدرسے میں پڑھ رہا ہے, 97% باہر پڑھ رہا ہے. اس 3% میں بھی اگر 1.5% اصلی تعلیم میں جائیں گے تو 1.5% بچیں گے. اس 1.5% میں بھی اگر اپنے آپ کو دینی علوم میں کمال پیدا نہیں کیا تو کون سنبھالے گا؟ تو میں تو آپ سے الٹا سوال کروں گا کہ آپ پوری قوم کو دنیا میں جھونک دیں, کون دین پر عمل کرنے والا ہوگا؟ ہم کو دین کون بتائے گا؟ علامہ اقبال جب یورپ سے لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ دینی مدارس میں جو بوریا پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو یہیں حاصل کرنے دو.
میری آنکھوں نے یورپ کو جب دیکھا ہے کہ ان کو ماڈرن بنانے کے نتیجے میں وہ کہاں چلے گئے ہیں، دین چھوٹ گیا ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو دینی تعلیم کمال کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اور اسی کو اپنا میدان بناتے ہیں، دنیا ان کے سامنے آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی ہے، بس تھوڑا آپ انتظار کیجیے۔ ایک طالب علم کے لیے کسی فن یا نعت میں اختصاص کا مرحلہ کب آتا ہے؟ لغت میں فن یا لغت میں اختصاص کا مرحلہ کب آتا ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ عالمیت میں 8-9 سالہ کورس کے بجائے 5 یا 6 سال کا کورس لایا جائے تاکہ مزید لوگ یہاں آ سکیں؟ دیکھیے 2 سوال ہے۔ اختصاص کا مرحلہ تو تب آتا ہے جب ہم یکسوئی کے ساتھ اس موضوع پر محنت کریں اور اپنے اندر یہ احساس محسوس کرنے لگ جائیں کہ اس فن کو اب ہم سمجھنے لگ گئے ہیں، پھر پڑھتے پڑھتے اختصاص آئے گا۔ جس میں کمال کی بات کر رہا ہوں وہ کمال شروع میں تو نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس راستے پر ہم آ چکے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہمارے ہاتھ میں وہ کنجی آ چکی ہوتی ہے کہ پھر ہم اس فن کو پڑھنے لگ جائیں، سمجھنا آ جاتا ہے اس فن کو۔ تو اختصاص تو اس طرح آتا ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ صلاحیتوں کے کئی مرحلے ہیں نا، ایک تو واقفیت ہے شروع میں، دوسری سطح یہ ہے کہ ہم اس کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر لیں، ان کی اصطلاحات سے واقف ہو جائیں، اس زبان سے واقف ہو جائیں، اس فن کی کتابوں سے واقف ہو جائیں، ان کی اس فن میں لکھنے والوں سے واقف ہو جائیں، اس کے مزاج سے واقف ہو جائیں، تو اب ہم نے اس گھاٹی کو پار کر لیا، اب ہم لائبریری میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، اس فن کی کتابوں کو لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اختصاص کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے کہ عالمیت کا 8 سالہ 9 سالہ کورس، اب تو بہت کم جگہوں پر اتنا لمبا کورس رہ گیا ہے، کورس عام طور پہ گھٹنے لگ گئے ہیں اب، لیکن اس کا بھی ایک نقصان محسوس ہو رہا ہے۔ جن کو اپنے کو اپنا میدان دینی علوم کا نہیں بنانا ہے وہ اختصار والی تعلیم حاصل کریں اور چلے جائیں، لیکن میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ جو دینی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں وہ مکمل تعلیم حاصل کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ حاصل کریں، اور ایک وقت میں ایک تعلیم حاصل کریں۔ انگریزی کا میں اضافہ کر رہا ہوں کہ انگریزی آپ سیکھیں، اور ہمارے ندوے میں داخل نصاب ہے وہ ہم محنت کر کے اس کو مضبوط کریں، ہم اس کے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کریں کہ ہم ہلکے پھلکے انداز سے لے لیں کہ صرف پاس ہو جائے۔ جی چائے پی لو، چائے پینے دو، نہیں اب تو ختم ہی ہو گیا، اس لیے مجھے ایئرپورٹ جانا ہے ابھی۔ ہم مولانا ڈاکٹر فہیم اختر صاحب ندوی دارالمعلوم کے بہت ہی مقبول و مشہور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی مقدمہ پیش کیا اور ساتھیوں کے سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے۔ ساتھ ہی ہم اپنے استاد محترم جناب مولانا فیروز اختر صاحب ہمارے استاد ہیں بستی، اچھا، اور آپ کا تذکرہ اور فیروز اختر صاحب اچھا پہلے سے متعارف ہیں، اور آپ لوگوں کے دور طالب علمی بھی ہم لوگوں کے سامنے اس طور پہ ہے کہ بعد میں آئے 92 میں ہم آئے، لیکن تذکرہ پورے طور پہ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ تذکرہ ہے آپ